کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں مبعوث فرمائے، اور انہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کی مخلوق تک بڑی کوشش سے پہنچایا اور اپنا فریضہ ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ فریضہ صحابہ، تابعین اور آپ کی امت کے علماء نے انجام دیا۔ ان علماء میں سے ایک امام اہل سنت شاہ احمد نورانی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں علمی روحانی خدمات کے ساتھ سیاسی خدمات میں بھی اپنا نام پیدا کیا۔ 1926 میں پیدا ہونے والی یہ ہستی جب پاکستان تشریف لائی تو 17 زبانوں پر عبور رکھنے والے یہ عالم باعمل اللہ کے ولی، جہاں انہوں نے دنیا کے دوسرے ممالک میں اللہ رب العزت اور اس کے حبیب کا نام بلند کیا، قادریہ سلسلے کو متعارف کرایا، اپنے والد کی دی ہوئی اس وراثت کو لوگوں تک پہنچایا، اپنے والد کے مرشد کریم حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی کے دیے ہوئے پیغام کو پہنچایا۔ وہاں انہوں نے پاکستان میں بھی اپنی خدمات کا فریضہ جو ہے وہ نہایت ہی تندہی سے انجام دیا۔ آج ہمارے ساتھ ملک پاکستان کی معروف ہستی، نامور شاعر، ہمارے استاد ممتاز العیشی کے صاحبزادے وسیم ممتاز موجود ہیں۔ شاہ احمد نورانی کے ساتھ ان کا ایک وقت گزرا ہے، ATI کے رہنما رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان سے ہم چشمدید حالات و واقعات بھی سنیں گے اور باتیں بھی ان سے پوچھیں گے۔ وسیم بھائی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کی مہربانی، آپ نے وقت نکالا۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں محمد ایوب مغل، جمعیت العلماء پاکستان کے رہنما ہیں، اور حضرت مولانا شاہ احمد نورانی کے ساتھ ان کا ایک بہت سا عرصہ گزرا ہے سیاست کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے، وہ بھی آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ مغل صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، تشریف لائے۔ تو آغاز آپ سے ہی مغل صاحب کر لیتے ہیں، تان آپ پہ ٹوٹی ہے، تو چلو بسم اللہ کریں، تھوڑا سا ناظرین کو آپ کا تعارف ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے،
بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ جناب محترم المقام آزاد صاحب، میں سب سے پہلے مکس نیوز کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ولی کامل، عالم باعمل، قائد اہل سنت، ملی یکجہتی کونسل کے سربراہ، جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ حضرت علامہ الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد میں پروگرام کر کے ہماری اور اپنی آخرت سنوارنے کی ایک کوشش ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مکس نیوز کو بہترین اجر عطا فرمائے، مکس نیوز کے چلانے والوں کو بہترین اجر عطا فرمائے، آمین۔ اور مکس نیوز کو بہت سی ترقیوں سے نوازے۔ جہاں تک ذکر ہے مولانا الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، آپ کی شخصیت ہست پہلو شخصیت تھی۔ آزاد صاحب، آپ حافظ قرآن بھی تھے، ماشاءاللہ، قاری قرآن بھی تھے۔ جب مولانا الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن پاک پڑھتے تھے تو سننے والے بے خود ہو جاتے، کیا بات، سننے والوں پر ایک رکت طاری ہو جاتی تھی۔ اور پھر عالم تھے، اور عالم بھی باعمل تھے، باعمل، اور ان کا دل اور ان کی زبان یکسو ہو کر چلتے تھے۔ ماشاءاللہ، آپ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے جو کوششیں کی، مارشیس میں، ناروے میں سب سے پہلی مسجد جو ہے وہ مولانا نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بنوائی، ماشاءاللہ، اور بہت سے ممالک میں اور بہت سے علاقوں میں ایسی جگہ ہیں کہ اس وقت وہاں پر مسجدیں نہ تھی تو لوگ وہاں پر صورتحال یہ تھی کہ لوگ چرچ کو بیچتے تھے، تو آپ نے بہت سے ایسے چرچ خریدے اور خرید کر وہاں پر مساجد بنائی، مدارس بنائی، ماشاءاللہ، اور اسلامی کالجز بنائے۔ اور آپ کے وہ مریدین جو حضرت مبلغ اسلام حضرت عبدالعلیم مدنی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دن رات کی کاوشوں سے جن کو مسلمان کیا تھا، جنہوں نے کرامات دکھا کر ان لوگوں کو مسلمان کیا تھا، ان کو سنبھالنا بھی یہ اس وقت کا ایک بڑا چیلنج تھا۔ تو آپ نے ان کو وہاں جا کر سنبھالا، اور مزید آپ نے بھی بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا، کوئی ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، آپ نے ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو مسلمان کیا۔ اور اس وقت یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ حضرت عبدالعلیم مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ آج جنت البقیع میں آرام فرما ہے۔ امت المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں آپ آرام فرما ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اور اس طریقے سے پھر ان کا جو تبلیغ کا انداز تھا، وہ اس وقت یہاں سے بحری جہاز سے، بہت پہلا دور تھا، بحری جہاز سے کمبل وغیرہ لے جاتے، وہاں لوگوں کو تعلیم، زبان بھی سکھاتے، تعلیم دیتے، اور وہ اپنے جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے بھی مہیا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ اس وقت جنگلوں میں بغیر کپڑوں کے ہوتے تھے۔ مارشیس کا مشہور ہے علاقہ، اور یہ افریقی ممالک جو ہیں وہاں آپ نے تبلیغ کی۔ اب چونکہ آپ کا سلسلہ نسب خلیفۃ الرسول، سبحان اللہ، امیر المومنین، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، بے شک، اور آپ میں اس کردار کی جھلک نظر آتی تھی۔ بے شک، آپ پاکستان میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، ہم نے علماء کرام کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ مولانا نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے آپ کو، اپنی ولایت کو سیاست کے پردے میں چھپا رکھا تھا۔ ہم چشم دید گواہ ہیں مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات کے،
جو ہم نے اپنی آنکھوں سے کرامات دیکھی ہیں۔ اب میں نے ہست پہلو شخصیت کا ذکر کیا کہ وہ بیک وقت عالم دین بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، قاری بھی تھے، عالم باعمل بھی تھے، 17 زبانوں پر آپ کو عبور تھا، اور عبور بھی ایسا کہ وہ جس علاقے میں جاتے تھے اس علاقے کی زبان میں، افریقہ جاتے تو افریقی زبان ایسے بولتے تھے جیسے ان کی مادری زبان ہو۔ کیا بات کیا آپ امریکہ، آپ یو کے، جہاں بھی جاتے وہاں کی زبان ایسے بولتے جیسے ان کی مادری زبان ہو۔ ماشاء اللہ۔ اور اسی طریقے سے عربی تو آپ کی ویسے ہی مادری زبان تھی۔ مادری سے مراد آپ کے سسر جو تھے مولانا فضل الرحمان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین مدنی سبحان اللہ۔ رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے تھے، صاحبزادے تھے۔ اور وہ جو تھے وہ مولانا نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سسر تھے۔ ماشاء تو اس طریقے سے پاکستان میں جب یہ فتنہ قادیانیت آیا ہے، اس وقت عوامی سطح پر، اخلاقی سطح پر، تو اس سے پہلے مولا حضرت پیر سے جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگوں نے فتنہ قادیانیت کا رد کر دیا تھا اپنی کرامات کو دکھا کر۔ میں آخری بات پہلے نہیں، میں جی۔ قطع کلامی کروں گا۔ یہ جو ایک میں آپ سے یہ دوبارہ سوال کروں گا، یہ ایک طویل سوال ہوگا۔ میں ابھی واپس آتا ہوں کہ وسیم بھائی یہ نسباً آپ صدیقی تھے بے شک اور مشرباً قادری تھے، تو میں چاہوں گا کہ آپ نے یہ وراثت میں آپ کو یہ دونوں چیزیں ملیں، تو ان دونوں چیزوں کے ساتھ ان دونوں یعنی ایک سلسلہ قادریہ بھی ہے اور ادھر علمی وراثت بھی ہے، تو کہاں تک انہوں نے اس کے ساتھ انصاف کیا؟ میں چاہوں گا کہ آپ اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بسم بڑھائیں، اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ہم آتے ہیں قادیانیت کی طرف، جس طرح ختم نبوت کی طرف انشاءاللہ وقفے کے بعد آئیں گے میرے انشاءاللہ۔ بھائی ایوب مغل صاحب جس طرح فرما رہے تھے، مولانا شاہ من نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہمہ جہت شخصیت تھی، ماشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب سیدنا صدیق اکبر جانشین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور آپ سلسلہ قادریہ کے راہ سلوک پر گامزن ہیں، اور آپ نے اپنے مریدین اور اپنے معتقدین کو سلسلہ قادریہ کے تمام فیوز و برکات سے نوازا ہے۔ میں جیسا کہ ایوب بھائی نے ابھی بتایا ہے، مولانا شاہ من نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کچھ کام کرنے کا موقع ملا۔ میں نے ایک بات پہلے بھی ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں یہ بات کہی تھی، مجھے مولانا نورانی اور مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بلوچستان کے کچھ علاقوں میں سفر کرنے کا موقع ملا۔ یہ حقیقت ہے کہ سفر کے دوران انسان کی عقیدت کہیں نہ کہیں مجروح ہوتی ہے، لیکن میں نے ان دونوں بزرگوں کو قریب سے دیکھا ہے۔ یقین کیجئے کہ ان کی شخصیت کا یہ ایک تابدار پہلو تھا کہ میری عقیدت میں روز ان کی کے لیے کیا بات، اضافہ ہوتا، اور اس کی وجہ مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات تھے جو ان کے قادری سلسلے کے تھے۔ آپ کی اتنی مصروفیات، میں نے ایک مرتبہ ہماری بار کے نیازی صاحب کے سلسلے میں تھے؟ نیازی صاحب جو ان کا سلسلہ کون سا تھا؟ ان کا چشتی سلسلہ۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور لیکن نیازی صاحب کے ہاں جو تصوف کا رنگ تھا وہ ان پر سیاست کا رنگ زیادہ غالب تھا۔ نورانی صاحب نے ان سلسلوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے، ان کا مذہبی رنگ، اور مثال کے طور پر میں نے دیکھا کہ فقہی مسائل پر بھی آپ کہیں بھی کوئی مسئلہ دیکھتے فوری طور پر اس پر بے لاگ تبصرہ فرما دیتے تھے، اور آپ کی جو شخصیت تھی
وہ میں نے ایک مرتبہ شہزادہ فاروق ہماری باہر کے ممبر تھے اور اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر اور اسپیکر تھے 1970 کی اسمبلی میں. انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ میں نے مولانا شاہ امن نورانی واحد وہ ممبر قومی اسمبلی تھے جو بھی بل ایوان میں پیش ہوتا تھا نورانی صاحب اس پر مکمل تیاری کر کے آتے. اور میں مثال دیتا ہوں کہ 1973 کے آئین میں مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کردار ہے اس کی تدوین میں, اس کے مرتب کرنے میں. مثال کے طور پر یہ جو ہمارے آئین پاکستان میں مسلمان کی تعریف دی گئی ہے یہ نورانی صاحب کی ڈرافٹڈ ہے. ماشاء اللہ. 1964 کے آئین میں بھی کہا گیا تھا کہ پاکستان کا کوئی قانون اسلام سے متصادم نہیں ہوگا, لیکن نورانی صاحب نے اس میں ایک خوبصورت ترمیم کی اور بعد میں نے کئی بار غور کیا کہ دیکھیں کتنی لطیف یہ ترمیم ہے. آپ نے فرمایا کہ متصادم ہونا کیا بات, سیدھی بات کرو کہ پاکستان کے تمام قوانین اسلام کے مطابق ہوں. بے شک. اور متصادم کی کوئی بات ہی نہیں. تو یہ یعنی اور ابھی آپ فرما رہے تھے کہ 1974 میں جب فتنہ قادیانیت کے خلاف ایک ملک کی تحریک چلی اس میں قومی اسمبلی میں جو کلیدی کردار ادا کیا ہے وہ مولانا شاہ وہ نورانی صاحب نے جس انداز میں مرزا ناصر سے مناظرہ کیا ہے اور جس انداز میں وہ قرارداد جو قادیانیت کے خلاف آئی تھی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تقدس کے حوالے سے جو دفعات کا اندراج ہمارے پاکستان پینل کوڈ میں ہوا ہے وہ بھی مولانا شاہ امن نورانی کرتا ہے. وسیم صاحب یہ انشاءاللہ یہیں سے ہم اس سلسلے کو دوبارہ شروع کریں گے. ناظرین محترم یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے کوئی مس یو کا سگنل بنے جو شمع کی ہو محفل رونق انیویٹیبل بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع کبھی ممی کا ہے دلال بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع تکرار بھی یہی پیار بھی تکرار بھی یہی پیار بھی یہی جیت بھی یہی ہار بھی تکرار بھی یہی پیار بھی یہی جیت بھی یہی ہار بھی روز شمع کی ہو محفل بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع ٹوائس ہیلدی فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اور شمع بناسپتی. بولے دل کی بولیاں
कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निश ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श तो देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा। जी वसीम मुमताज़ साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे कादियानियत के हवाले से कि मौलाना शाह अहमद नूरानी अलैहिर्रहमा का कादियानियत के हवाले से नो डाउट बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने एक सॉलिड काम किया, तो आप अपनी गुफ्तगू को वहीं से जोड़ें। मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह क्योंकि एक आलिम बा अमल भी थे और आलिम जी नो डाउट, यानी ऐसा आलिम जी दीन पर जिसकी मुकम्मल गिरफ्ती और मुताला तमाम, जिस अंदाज में मौलाना शाह अहमद नूरानी ने मिर्ज़ा कादियानी के एजेंट को कौमी असम्बली में नॉकआउट किया है, वो उनकी तबाहर इल्मी का मुंह बोलता सबूत है। आपने कौमी असम्बली में मिर्ज़ा नासिर को
بہر انداز علمی طور پر آپ نے زیر کیا، اور آپ کی کاوشیں ہیں کہ آئین پاکستان میں جو ترمیم ہوئی 1974 میں، اس میں جو قرارداد پیش کی گئی وہ مولانا شاہ منوانی، ماشاء اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور میں یہ بات ایک قانون کے ادنا طالب علم کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ آپ اس بل کو دیکھ لیں، اس ترمیم کو دیکھ لیں، جہاں معمولی سا بھی کوئی سکم نظر نہیں آتا۔ بہت سے قوانین میں جب ترمیم ہوتی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات رہ جاتی ہے کہ بعد میں ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں ترمیم کی جائے، لیکن مولانا نورانی نے اتنی کمپریہنسو وہ قرارداد پیش کی جو ہمارے آئین پاکستان کا حصہ بنی، اور نہ صرف آئین پاکستان بلکہ جو قوانین میں ترمیم آئی اس میں آپ دیکھیں کہ جزیات تک، کہ مثال کے طور پر یہ کہ قادیانی مسجد کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، کوئی اپنے کسی طرز عمل سے یہ نہیں ثابت کر سکتے، کہیں یہ نہیں دکھا سکتے کہ وہ کسی کو یہ شبہ ہو کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان کا لفظ نہیں لکھ سکتے۔ یہ یعنی قوانین میں یہ اس طرح کی ترامیم ہے، یعنی جزیات تک، اور یہ ایسے لگتا ہے کہ مولانا شاہ منورانی رحمۃ اللہ علیہ کی علم قانون پر بھی مکمل گرفت تھی، اور انہوں نے قانونی جو تقاضے ہیں وہ سارے پورے کیے۔ ایک بات اور، جو اس وقت ہم تو اس تحریک کا حصہ تھے، میں تو پس دیوار زندہ بھی کیا تھا، اس وقت یہ تحریک ملتان سے شروع ہوئی تھی۔ ملتان کے نشتر کے طلباء پر روا میں وہ قاتلانہ حملہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں یہ تحریک چلی تھی۔ اس تحریک کو جس انداز میں لیڈ کیا ہے اور پورے ملک میں، اور آپ دیکھیں کہ کئی ماہ تک وہ تحریک چلی، لیکن یہ بھی اپنی مثال آپ ہے کہ وہ تحریک مکمل طور پر پرامن رہی، اور ایسی تحریک جو فروٹفل ثابت ہوئی، اور قومی اسمبلی کے ارکان کو بالآخر یہ اس قرارداد کی حمایت کرنا پڑی۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت وہ لوگ جو خود کو ایتھسٹ کہتے تھے یا بذام خود وہ روشن خیال کہتے تھے، انہوں نے بھی مولانا شاہ منورانی کی اس قرارداد کی جو امتناع قادیانیت کے خلاف تھی اس کی حمایت، اور یہ مولانا نورانی کی ایک ہماگیر شخصیت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وسیم بھائی، آپ نے بہت ایک حالات آنکھوں کے سامنے جس نے دیکھے ہوئے ہوں تو اس میں ایک بڑا یعنی استقامت ہوتی ہے۔ جی مغل صاحب، ماشاءاللہ یہ ملتا جلتا ہی ہے سوال کہ ادھر قادیانیت ہے اور پھر ختم نبوت بھی جڑی ہوئی ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کا مولانا شاہ احمد نورانی کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، ختم نبوت کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا کام کیا۔ وہ جیسے وہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ بھائی میرے کارواں ہو تو ایسا ہو۔ جمعیت العلماء پاکستان میں جان پیدا کرنے والے بھی نورانی میاں ہیں، اور اے ٹی آئی کو یہ تو وسیم بھائی سے سوال کریں گے، تو اس کو یعنی ایک تخلیق کرنے والے جو ہیں ان میں بھی ان کا بڑا نام ہے۔ یہ غزالی زمان کا ہے، نورانی میاں کا ہے، یہ بڑے لوگ ہیں۔ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے، آپ کا رول ہے، آپ کا کردار ہے، اور پھر بولڈ سٹیپ لیا آپ نے، وہ آپ ناظرین کو ذرا تھوڑا سا بتائیں، کیونکہ آپ ان کے ساتھ موجود رہے۔ محترم مقام جناب محترم آزاد صاحب، جیسا کہ وسیم ممتاز صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، یعنی کہ جو افضل البشر ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد، اچھا مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فنا فی الرسول تھے،
بے شک ہم نے ان کے دن بھی دیکھے، راتیں بھی دیکھی، خلوت بھی دیکھی، جلوت بھی ہم نے اس کا بھی مشاہدہ کیا. تو کسی وقت بھی حضرت جو تھے شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنت کے خلاف نہیں ہم نے دیکھا. کیا بات، وہ دن رات ہو، کیا وہ صبح و شام ہو، ایون یہاں تک کہ آپ کے نمازیں تو کیا نوافل بھی قضا ہوتے نہیں ہم نے دیکھے. اچھا، اب فنا فی الرسول کے حوالے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو جو اس وقت کے حالات تھے، اسلامی مملکت اس وقت اتنی مضبوط نہ تھی. اس وقت جب وہ مسلمان کذاب نے دعویٰ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آ جاؤ، بدری صحابہ بھی آ جائیں، تمام صحابہ آ جائیں، چلو اس فتنے کو ختم کرو. کچھ حضرات نے کہا کہ اس وقت حالات نہیں ہیں، آپ اکیلے کیسے مدینہ منورہ میں حالات سنبھالیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جنگل سے درندے آ جائیں، حضرت اور وہ درندے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو نوچ کر لے جائیں، لیکن ہم ختم نبوت کا تحفظ کریں گے. اچھا، اب یہی صدیقی خون مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں تھا اور اس کی جھلک ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی. اچھا، اب جو ختم نبوت کا پاکستان میں یا اس سے پہلے تھا فتنہ قادیانیت کا، جیسے جناب محترم المقام ممتاز قانون دان جناب محترم وسیم ممتاز صاحب فرما رہے تھے. اچھا، قادیانی فتنہ جب شروع ہوا ہے تو اس وقت عوامی سطح پر بہت سے بزرگوں نے اپنی کرامات دکھا کر اس کو رد کر دیا، اور اب عوامی سطح پر تو رد ہو چکا، لیکن اب یہ ختم نبوت کا مسئلہ تھا اور اس کے مخالفت میں ریاستیں تھیں، برطانیہ ہے یا جرمنی یا فرانس، وہ ریاستیں تھیں. اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ریاستی سطح پر اس کا رد کیا جائے، اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اس وقت کی اسمبلی جو تھی، مجھے یاد ہے کہ 2/3 اکثریت اسلامی سوشلزم کے نام پر وجود میں آنے والی اس اسمبلی میں 2/3 اکثریت پیپلز پارٹی کے پاس تھی. اپوزیشن کے کل 32 اراکین تھے، اس 32 اراکین نے، اور اس میں بڑی قداور شخصیات تھی. مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو 73 کا آئین تھا، اس سے پہلے 74 سے پہلے 73 کا آئین تھا، 73 کے آئین میں 100 سے زائد ترامیم پیش کی اور پورے پاکستان کے آئین کو انہوں نے اسلامی بنا دیا. ماشاءاللہ. اور اس میں ترامیم منظور ہوتی. اس وقت کے اسمبلی کے اسپیکر صاحبزادہ فاروق علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ جو فوت ہو گئے، ملتان سے جن کا تعلق تھا، وہ اسپیکر تھے. اچھا، اس میں جو کردار ختم نبوت میں مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ادا کیا، قومی اسمبلی نے، نہ صرف قومی پاکستان کی قومی اسمبلی نے بلکہ بین الاقوامی میڈیا نے وہاں موضوعات دیکھے اسمبلی کے اندر. وہ اس وقت 74 میں نیا اسمبلی ہال بنا تھا جو بالکل ہر لحاظ سے محفوظ تھا اور اس میں کیڑی بھی داخل نہیں ہو سکتی تھی. اس میں جب وہ مرزا اپنے وہ دلائل دے رہا تھا تو اس وقت اسمبلی کے چھت سے، یہ آن دی ریکارڈ بات، مرزا ناصر، میں آزاد صاحب بڑے ذمہ داری سے چلنے سے بات کر رہا ہوں، آج بھی اسمبلی کے ریکارڈ میں وہ موجود ہے. وہ اسمبلی جس سے کیڑی کا چھت سے کوئی کیڑی نہیں آ سکتی، اسے پر آتا ہے. اسلام آباد کی اسمبلی، اسلام آباد، جی ہاں، اسلام نیشنل اسمبلی میں، اور اس میں نئی عمارت، بالکل ویدر پروف، ہر لحاظ سے زبردست اسمبلی، نئی عمارت بنی تھی، اس میں منتقل، اسی میں یہ بحث ہو رہی تھی. اور اس دوران اس مرزا ناصر نے 100 پانی کے کوئی گلاس پیے ہوں گے سوالات کے جواب کے دوران. اب وہ جو تھی ایک پر آتا ہوا، پورے لوگوں نے اوپر دیکھا بھی یہ کیا آ گیا ہے. وہ ایک پر نما کوئی چیز تھی، آتے آتے وہ جو مرزا نے کتاب کھولی ہوئی تھی اس کے اوپر آ کر لگا، اور اس میں غلاظت تھی بدبودار، اور اس پر بدبو پھیل گئی.
और उस पर जो असेंबली में बातें हुई, मौलाना नवानी ने भी फरमाया कि इनकी बरादरी को बुलाओ। तो उस पर उन्होंने कहा कि देखें जी ये हमें जमादारों को बरादरी कह रहा है। तो उस पर मौलाना नवानी ने फरमाया था, जनाब स्पीकर, जब आदमी मरता है तो उसको कौन उठाता है? बिरादरी। तो जब इनका वो मिर्जा अहमद कादियानी मरा था तो लैट्रीन में मरा था, तो जमादारों ने उठाया था। अब इनकी बिरादरी को बुलाओ, सफाई करे। और उस पर फिर मौलाना शाह अहमद नूरानी ने असेंबली में खड़े होकर कहा, जनाब स्पीकर, ये देखिए ये खत्मे नबूवत का जिंदा मौज़ा है, जिस काफिले की क़यादत आज भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर रहे हैं। तो ये इतना जबरदस्त वाक़या है, हमें नौजवान नस्ल को हमें ये बताना चाहिए। ये ऐसे ही असेंबली में ये इस्लामी सोशलिज्म का नारा लेकर आने वाली असेंबली में ये ऐसे ये करारदाद मंजूर नहीं हुई थी। ऐसे ही मरज़इयों को काफिर गैर मुस्लिम अक़लियत करार नहीं दिया गया था। फिर हुआ क्या, करारदाद जब पेश हुई तो कादियानी लाहौरी ग्रुप मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आया और एक ब्रीफ केस उन्होंने रखा। उनका इसमें 1 करोड़ रुपया है। अब 1 करोड़ रुपए का आप खुद अंदाजा लगाएं कितना होगा। उस वक्त सोना कोई 100 रुपए लगभग के तोला था, और आज देख ले सोना कहाँ है। उस वक्त उन्होंने कहा कि सिर्फ आप इस करारदाद से जो आपने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पेश की है, आप सिर्फ लाहौरी ग्रुप का नाम निकाल दें। नवानी साहब ने कहा कि आपको देर होगी, हमारा तो सौदा हो चुका है। उनका इससे भी ज्यादा पैसे देने वाले हैं। उनका हमारा सौदा बाजार मुस्तफ़ा में हो चुका है, और आपने कहा इन पैसों को ले जाओ जूतियों में डाल। तो उस वक्त इतनी बड़ी बड़ी ऑफर्स को ठुकराया। मौलाना नूरानी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सुबह असेंबली में बहस करते थे, फिर सवालात और जवाबात की तैयारी करते थे, और फिर रात को जलसों से खिताब करते थे। और जब असेंबली के सेशन में छुट्टियां होती थी तो आप दीगर ममालिक में जाकर मरज़इयों के खिलाफ लोगों को आगाह करते थे कि ये फितना है, अंग्रेजों का पैदा करता फितना है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन हज़रत सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो इसमें किसी की कोई दलील की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपने पूरी दुनिया में इस पैगाम को फैलाया, और उसी के पेश नज़र पाकिस्तान की असेंबली ने ये पीपल पार्टी को किरदार जाता है, मैं ये कहूँगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसको ये मरज़इयों को, कादियानी को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया। और उसके बाद मौलाना नूरानी ने जो पूरी दुनिया में पैगाम दिया, दूसरे ममालिक ने भी कई जगह पर इनको काफिर करार दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुगल साहब क्या बात है। वो इकबाल, अल्लामा इकबाल ने फरमाया था ना, ये गाजी ये तेरे पर असरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दोनी में इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई। ये शाह अहमद नूरानी को जो आशनाई की लज्जत मिल चुकी थी और वो उससे सरशार थे, ये वही जानते हैं, और ये वो लोग जानते हैं जो इससे सरशार होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ हम एक वक्फ़ा लेते हैं और इसके बाद आपके पास दोबारा आते हैं। आप हमारे साथ रहें।
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के ज़ेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200
0300 222 402. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے تھے مولانا شاہ احمد نورانی کے حوالے سے، ان کا سیاسی پہلو، ان کا روحانی پہلو اور ان کا علمی پہلو، تبلیغی پہلو، اور ان کا ایک اور پہلو بھی ہے جس کے روح رواں ان کے ساتھی، ان کے ساتھ ان کی کیا اس کو کہتے ہیں کہ کارکن کی حیثیت سے کام کرنے والے جناب محمد وسیم ممتاز موجود ہیں، اے ٹی آئی کے بنیادی ارکان میں سے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ اے ٹی آئی کی تشکیل میں بھی ان کا ایک بڑا رول ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی چاہوں گا کہ کچھ آخری وقفہ ہے، اس میں آپ کوئی جو آپ نے زندگی میں ان کا کوئی ایسا واقعہ جو ناظرین کو اور ہمارے اندر کے انسان کو مسرور کر دے، وہ بھی آپ سنائیں گے. جی بسم اللہ. آزاد صاحب، یہ بات حقیقت ہے کہ 1970 کے انتخابات میں مغربی پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد سب سے زیادہ جس جماعت نے ووٹ لیے ہیں وہ جمعیت علماء پاکستان. اس وقت 7 ارکان قومی اسمبلی جمعیت علماء پاکستان کے ٹکٹ سے منتخب ہوئے تھے. اس میں اس وقت جمعیت علماء پاکستان کے پارلیمانی لیڈر وہ مولانا شاہ نورانی منتخب ہوئے. اور پہلی بار اسمبلی میں جمعیت علماء پاکستان داخل ہوئی. ہاں جی. اور مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ آپ پارلیمانی لیڈر تھے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انہوں نے پارلیمانی لیڈر کے تمام تر محاسن کو سامنے رکھتے ہوئے ثابت کیا کہ پارلیمانی لیڈر کس طرح ہوتا ہے، کون ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. کیونکہ صرف یہ فتنہ قادیانیت تو ایک علیحدہ چیپٹر ہے. آئین پاکستان 1973 کا متفقہ ایک آئین بن رہا تھا اس وقت، جو اس وقت بھی پاکستان کی سلامتی کا ضامن ہے. وہ آئین، اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن اگر ہے تو وہ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ. 1972 میں پہلی مرتبہ میں نے انہیں سنا تھا. باغ لانگے خان ملتان میں ان دنوں جلسے ہوا کرتے تھے، اور اس میں ہماری انجمن طلبہ اسلام 1968 میں قائم ہوئی، 20 جنوری 1968. اس وقت انوار العلوم میں نہیں، یہ کراچی میں. اچھا، کراچی میں یہ ایک مسجد تھی مولانا جمیل احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں 5 دوست بیٹھے اور انہوں نے انجمن طلبہ اسلام کو قائم کرنے کا عندیہ دیا. اور جو اس وقت جو بڑی شخصیات دو جنہوں نے سرپرستی کی اس مشن کو، اس میں ایک مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے میرے مرشد کریم غزالی زمان حضرت علامہ احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ. یہ اس وقت وہاں موجود تھے؟ موجود نہیں تھے. یہ لوگ گئے ان سے اجازت لینے کے لیے، ہم یہ تنظیم بنانا چاہتے ہیں. اور پہلا جلسہ انجمن طلبہ اسلام کا علام باغ کراچی میں ہوا. اچھا. اس میں وہ جو غزالی زمان کا خطاب ہے نا، اسلامی معاشرے میں طلبہ کا کردار، وہ خطاب اسی جلسے میں علام باغ میں. اس میں حضرت علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو خطاب کیا وہ ایک ہماری امیدوں کا مرکز ہے. وہ خطاب آپ نے جس انداز میں آخری وقت تک انجمن طلبہ اسلام کی جس انداز میں رہنمائی کی ہے وہ اپنی مثالات ہیں. آپ سمجھتے تھے کہ یہ اسٹوڈنٹس جو کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں مختلف نظریات اور عقائد کے حامل ہو چکے تھے، ان کو رائے راست پر لگانے کے لیے انجمن طلبہ اسلام ایک کلیدی کردار ادا کر رہی تھی. اور اس کی مکمل طور پر سرپرستی قائد اہل سنت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ. ماشاءاللہ، آپ جو واقعہ بیان کر رہے تھے لانگے خان باغ کا، کہ میں نے 1972 میں پہلی بار سنا، اس کو ذرا مکمل. وہ اس وقت صورتحال یہ تھی
کہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمتہ اللہ علیہ کا تعارف جو کرایا گیا وہ یہ ہے کہ مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی ملٹری رحمتہ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، لیکن نورانی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے جو خطاب کیا اس میں بڑے بڑے علماء موجود تھے، وہ دم بخود ہو گئے ان کا خطاب سن کر، اور مولانا شاہ احمد نورانی رحمتہ اللہ علیہ نے اس میں ایک باقاعدہ لائحہ عمل دیا اہل سنت کو کہ کس طرح ہمیں، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جمعیت علماء پاکستان کا عملی سیاست میں وہ کردار نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا، لیکن مولانا شاہ احمد نورانی اس کو ایک آہنگ دیا اور باقاعدہ ایک کردار متعین کر کے اور ایک راہ متعین کی کہ کس طرح ہمیں سیاسی میدان میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور وہ مولانا نورانی رحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ۔ مغل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا تو آپ بھی بہت عرصہ ان کے ساتھ رہے۔ حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین سید المرسلین شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور یہ چیزیں ہم نے غزالی زماں، رازی دراں، حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ علم کا ایک سمندر تھے ان میں بھی دیکھا، اور مبلغ اسلام حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں بھی دیکھا۔ 1948 میں غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بصیرت سے اہل سنت کی اور قوم کی ضروریات کو دیکھا، اور انہوں نے ملتان میں انوار العلوم میں جمعیت علماء پاکستان کی بنیاد رکھی اعزاز صاحب۔ اسی کو آگے لے کر جب چلتے ہیں، اب قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر آپ آئے 18 اپریل سن 1986 ملتان قلعہ کونا اسٹیڈیم باغ پر جمعیت علماء پاکستان کا ایک جلسہ ہوتا ہے جس میں مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تھے۔ میں یہاں پر یہ بھی ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ میں قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پروفیسر شاہ فرید الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہم نے متعدد سفر کیے، ڈیرہ غازی خان، کوٹدو اور تونسا اور دیگر بہت سی جگہ پر، ان علاقوں میں بھی گئے ہم، اور پھر آگے دوسرے علاقوں میں بھی، وہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسٹیڈیم میں جو جلسہ ہوا 18 اپریل سن 1986 کو، میں اس کا صرف آخری ایک پہلو آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ اس میں جب غزالی زماں رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو کہ ولی کامل ہیں ان کو دعا کے لیے کہا گیا۔ اب علمی آدمی کو جب دعا کے لیے کہا جائے گا، اب ایسا نہیں ہوتا کہ خطاب شروع، لیکن اس موقع تھا، ان کی بصیرت دیکھ رہی تھی کہ میرے زندگی کے یہ آخری دور ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں دعا بعد میں کرتا ہوں، لوگوں پہلے میری بات سنو۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں، مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ بخشی ہوئی روح ہیں، اور یہ تمہارے ہی نہیں میرے بھی قائد ہیں، میرے بھی قائد ہیں، میرے بھی قائد ہیں۔ 3 دفعہ اس ولی کامل نے یہ بات کہی، اور وہ غزالی زماں رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا آخری جلسہ۔ مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو قرآن سے محبت تھی، اس کا ذکر بھی بہت ضروری ہے۔ حضرت دن رات اور خصوصاً رمضان المبارک میں، اور پھر حضرت کو یہ ہے سفر کے دوران میں بھی ہم نے دیکھا، حضرت نے ایک دفعہ مجھے خود بھی فرمایا کہ ایوب بھائی اگر میں 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ آرام کر لوں تو میں ریلیکس ہو جاتا ہوں۔ اچھا، اس کا ہم نے عملی مظاہرہ دیکھا۔ ایک دفعہ ہر دفعہ مجھے سعادت حاصل ہوتی تھی، میں کراچی جا کر حضرت کے پیچھے تراویح پڑھنے کے لیے یہ سعادت حاصل کرتا تھا۔ وہاں پر ہوا یہ کہ میں نے مغرب کے بعد میں گیا حضرت کے ساتھ، افطاری کی، پھر ہم اس کے بعد فریش ہو کر ہم تراویح کے لیے گئے، پھر ایک میلاد کی محفل میں گئے، پھر تہجد میں آئے۔ تہجد میں حضرت نے 2.5 سپارے تہجد میں سناتے تھے، پہلے تراویح میں سناتے تھے، پھر تراویح میں قرآن پاک سنا کر پھر اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد کسی محفل میں، اس سے پہلے تو حضرت سمندر پر جا کر بھی کشتیوں میں پڑھتے رہے، یہ پہلے کی بات۔ اچھا، اب آخری ایام میں یہ تھا، پھر آپ تہجد میں آئے، 2.5 سپارے پڑھے، پھر ہم نے سحری کی حضرت کے ساتھ، پھر میں نے اجازت چاہی تو حضرت نے کہا صبح
باتیں کچھ کریں گے. ہم صبح تقریباً گرمیوں کے دن تھے آزاد صاحب محترم, اور مکس نیوز کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے جس کے ذریعے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں, عوام تک پہنچا رہے ہیں. اس وقت دن کے کچھ 10:30-11 بج چکے تھے. اب حضرت کو بھی بہت نیند تھی, ہم نے بھی پھر بات چیت ہوئی, پھر ہم نے اجازت چاہی. تو بعد میں جب آیا دوبارہ شام کو افطاری کے لیے, جو حفاظ کرام آتے تھے, حافظ عبید صاحب ہیں, آج کل تو ماشاءاللہ جوان ہیں, اس وقت کم عمر تھے, تو وہ بھی آتے تھے, اور بھی بچے سننے کے لیے حفاظ کرام آتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مولانا حضرت جب آپ دور کرنے کے لیے آئے تو حضرت تو آرام فرما رہے ہوں گے. تو انہوں نے کہا بھائی وہ تو حضرت تو نہا کر تیار ہو کر ہمارے انتظار میں بیٹھے تھے. میں نے کہا آپ کتنے بجے آئے؟ کہہ لیں گے ہم 1 بجے آئے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ان کے مسلسل کوششیں, اور 1 گھنٹے سے وہ یہ ولی کامل کے علاوہ کسی کو یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی. ان کے ایک مرید تھے, کینیا کے سفیر تھے ایران میں, ان کا نام تھا حسن باغا. اچھا, فجر کے بعد ہم بیٹھتے تھے حضرت کے پاس, لوگ بھی آتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مولانا نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آپ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ تو وہ کہنے لگے بھائی مجھے ڈر لگتا ہے. کس بات کا ڈر لگتا ہے؟ کہنے لگے میں دل میں کچھ سوچتا ہوں تو حضرت بیان کرنا شروع کر دیتے. تو نورانی صاحب کو کشف بھی بہت حاصل تھا, تو اگر میں اس پر بات کروں تو مجھے طویل ٹائم چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے, ان کے فیض و برکات سے ہمیں مستفید فرمائے. حضرت کا سیاست میں آنا ذاتی جاہ و جلال کے لیے نہیں تھا, صرف اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرتے رہے. آخر میں ان کو ایک دفعہ, آخری بات میری یہ ہے کہ ان کو ایک دفعہ اسلامی نظریاتی کونسل کی, جبکہ سینیٹر بھی تھے, چیئرمینی کی آفر ہوئی. تو مولانا نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید سے مزید بلند فرمائے. انہوں نے فرمایا کہ میرے ابا نے کبھی نوکری نہیں کی اور میرا بھی کوئی ارادہ نہیں. وہ ان کو سیاست میں یہ اقتدار مولانا نورانی کی جوتیوں میں پھرتا رہا, وزارت عظمیٰ, صدارت, گورنریاں, یہ وہ, لیکن مولانا نورانی نے ہمیشہ سچ اور حق بات کی, اسلام کی سربلندی کی بات کی. بڑے باپ کے بڑے بیٹے تھے, کیا بات ہے. ان کے باپ بھی تو بڑے تھے, ان کا نام بھی زندہ ہے اور نورانی میاں کا نام بھی زندہ رہے گا. اور کوئی زندہ کرنے والا کلام ہی سنا دو نا, ماشاءاللہ ان کی روح مسرور ہو جائے. جی وسیم. حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے سانحہ ارتحال کے موقع پر اسی یہ ایک منقبت کچھ اشعار ماشاءاللہ ارشاد یہ میں نے قلم بند کیے تھے, وہی آپ کی کرتا ہوں. عرض کیا کہ شاہ احمد قطب اقطاب سخن تھا بے گما. واہ 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 واہ. شاہ احمد قطب اقطاب سخن تھا بے گما, عشق سرکار دو عالم اس کی عظمت کا نشان. واہ 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 واہ. شاہ احمد وہ ہمارا قائد دین و وطن, چل دیا وہ چھوڑ کر یہ دار فانی یہ جہاں. واہ واہ. لرزہ بر اندام جس سے عہد کا فرعون تھا. واہ 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 واہ. لرزہ بر اندام جس سے عہد کا فرعون تھا. جذبہ ذوق کلیمی کا تھا ایسا ترجمہ. واہ واہ. جذبہ ذوق کلیمی کا تھا ایسا ترجمہ. نعرہ زن تھا وہ نظام مصطفیٰ کے واسطے. نعرہ زن تھا وہ نظام مصطفیٰ کے واسطے. پاسدار عزم و ہمت حامل سوز نہاں. وہ شریعت اور طریقت کے اصولوں کا امین. وہ شریعت اور طریقت کے اصولوں کا امین. اور علوم دینیہ کا تھا وہ بحر بے قرار. ماشاءاللہ. اور علوم دینیہ کا تھا وہ بحر بے قرار. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. وہ سیاست میں علمدار شرافت بالیقین. وہ سیاست میں علمدار شرافت بالیقین. حامل شائستگی تھی زیست میں اس کی زبان. واہ واہ. اور اتحاد ملت اسلامیہ کا خاصگار. اتحاد ملت اسلامیہ کا خاصگار جس کی خاطر وقف کر دی اس نے سب سرگرمیاں. حضرت نورانی نے یہ دہر میں ثابت کیا کس طرح کے لوگ مر کر زندہ ہوتے ہیں یہاں. واہ واہ واہ. حضرت نورانی نے یہ دہر ماشاءاللہ ماشاءاللہ کس طرح کے لوگ مر کر زندہ ہوتے ہیں یہاں. اور
سید پہم سے عبارت زندگانی اس کی تھی، وہ خرد مندوں کی خاطر تھا جنوں کا ترجمہ، اور بول بالا ایک دن اسلام کا ہوگا وسیم، بول بالا ایک دن اسلام کا ہوگا وسیم، سید نورانی کبھی بھی جائے گی نہ رائے گا۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ مغل صاحب، جائے گی نہ رائے گا۔ وسیم بھائی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، وسیم بھائی استاد ممتاز العیشی کے فرزند ارجمند، ان کا ایک بڑا نام کشتی کو اس نے گہرے بھنور سے نکالا تھا، کشتی کو اس نے گہرے بھنور سے نکالا تھا، وہ شہر یارو سنبلو ریحان و لالا تھا، قامت کے اعتبار سے تھا یوں تو سرقد، عظمت کے اعتبار سے کوہ ہمالہ تھا، عظمت کے کوہ ہمالہ۔ ماشاء اللہ وسیم بھائی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، بہت لفظوں کی بندش بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور بہت خوبصورت انداز میں ایک ایسی ہستی کو نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ یقین جانیے بلادری نے فتوح البلدان میں ایک حدیث تحریر کی ہے سند کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کے لیے اپنے صحابہ کو بھیجتے تو پہلے جس شہر میں بھیجتے اس شہر کی زبان سکھاتے، اس شہر کا کلچر پڑھاتے، اس شہر کی تاریخ پڑھاتے، اور پھر 5 کا وفد جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے، اور یہی طریقہ کار جو ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے اپنایا، اور یہی طریق جو ہے حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ نے اپنایا تھا۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ شاہ احمد نورانی میاں، کیا کمال کی بات ہے کہ 17 زبانیں جو ہیں ان کو ازبر تھیں، اور وہ ایک ملک میں نہیں، 2 ملک میں نہیں، 5 ملکوں میں نہیں، کم از کم 17 ملکوں میں جا کر انہوں نے تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ ایسی ہستیاں بار بار پیدا نہیں ہوتی۔ وہ جیسے اقبال نے کہا تھا، وہ اس کے اس شعر پر اختتام کرتا ہوں، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، نوا پیرا ہو ہے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک مشاہی کا جگر پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ ناظرین محترم، ہم نے مولانا شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا، ان کے کچھ چشم دید حالات و واقعات جو ہیں وہ آپ تک پہنچائے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.